ابھی کچھ دن ہوئے عرس رضوی کے موقع پر حضور غیاث ملت حضرت علامہ مولانا غیاث الدین صاحب قادری ترمذی دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک ذمہ دار اسٹیج سے عرس رضوی کا جو اسٹیج ہوتا ہے، حضور تاج الشریعہ کا جو اسٹیج ہوتا ہے، اس اسٹیج سے جو ہے الحمدللہ تقریر فرمائی۔ جب تقریر فرمائی تو دوران تقریر کہیں حضور اشرفی میاں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا۔ حضرت علامہ علی حسین اشرفی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو ہے ان کو بھی اعلیٰ حضرت ہی کہا جاتا تھا۔ تو ان کی ارادت اور خلافت کے تعلق سے بسبقت لسانی سے جو ہے یہ جملے ادا ہو گئے کہ حضور نوری میاں قبلہ یعنی حضور سراج السالکین نور العارفین سیدنا ابو الحسین احمد النوری ماہرہ روی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وہ خلیفہ ہیں، یعنی حضور اشرفی میاں جو ہے حضور نوری صاحب قبلہ کے خلیفہ ہیں۔ نوری صاحب قبلہ نے خلافت عطا کی۔ اب یہ بعد میں جو ہے وضاحت آ گئی کہ سبقت لسانی سے یہ جو ہے جملے ادا ہوئے۔ حقیقت میں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ حضور اشرفی میاں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو حضور شہنشاہ مارحہ مطہرہ سیدی آل رسول ماہرہ روی جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں انہوں نے خلافت عطا فرمائی، کہنا یہ چاہ رہے تھے۔ لیکن سبقت لسانی سے ادا کیا ہو گیا کہ حضور آل رسول کے جو پوتے ہیں انہوں نے خلافت عطا فرمائی۔ اب اس پر جو ہے واویلا شروع ہو گیا۔ کہیں سے یہ الزام آ گیا کہ یہ جو ہے جان بوجھ کر جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں، کہیں سے یہ الزام آ گیا کہ یہ تاریخ کو بدلنا چاہ رہے ہیں، کہیں سے یہ الزام آ گیا کہ یہ تاریخ کے ساتھ تحریف کر رہے ہیں۔ حضرت کی بھی الحمدللہ وضاحت آ گئی اپنے لیٹر پیڈ پر، اور اسی میں حضرت نے جو ہے یہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ سب جو بھی ہوا یہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہوا، اور کہیں گستاخی اور بے ادبی کے الزامات حضرت پر لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دور ایسا دور ہے کہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی ایک شریف النفس جو انسان ہوتا ہے نا، ایک شریف النفس جو مسلمان ہوتا ہے، کیا کہے کیا نہ کہے کچھ سمجھ نہیں آتا، بلکہ انسان پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ بھائی گستاخی کہتے کس چیز کو، بے ادبی کہتے کس چیز کو، تاریخ میں تحریف کہتے کس چیز کو، اور کس کسوٹی پر کس بنیاد پر آپ اکابرین علماء و مشائخ پر ایسے گھٹیا الزامات لگاتے ہیں۔ حضور غیاث ملت پر جو الزامات لگ رہے ہیں اور ہر ایرا گہرا نٹو خیرا بکواس کر رہا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سادات کے تعلق سے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور الحمدللہ سرکار غوث پاک سے اگر کسی کا حسبی رشتہ ہو یا نسبی رشتہ ہو، الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ گلے بغداد کی مہک میں بسا بھینا بھینا ہے احمد نوری۔ اگر خاتم الاکابرین سیدی آل رسول ماہرہ روی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ نہ کہہ کر سبقت لسانی میں اگر حضور سراج السالکین نور العارفین سیدنا ابو الحسین احمد النوری ماہرہ روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اگر کہہ دیا ہے تو جان لو
کہ سراج السالکین کا مرتبہ بھی چھوٹا نہیں تھا. اللہ اکبر. سراج السالکین نور العارفین جو ہے وہ اہل سنت کی آبرو ہے، بلکہ اپنے دور میں تمام جو صوفیہ صافیہ کی جو جماعت تھی اور سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے جو مشائخین تھے، ان مشائخین کی آبرو آپ تھے. الحمدللہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے الحمدللہ. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے زمانے میں آپ جیسا تصوف کا کوئی علم بردار ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. تو براہ راست اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن سے فیض لیا ہو، اس ذات پاک کا، اس کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگائیں، اس کے درجے کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ لگائیں، ہے نا. بات کرتے ہیں اللہ اکبر. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سبقت لسانی ہوئی ہے، آپ اپنے بات سے جو ہے پوچھیں. اتنی بڑی بڑی جو ہے تاریخ کے ساتھ تحریفیں انہوں نے کی ہیں، اور وہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ خود کہتے کہ مجھ سے سبقت لسانی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی بھی توفیق انہیں نہیں ہوئی کہ وہ کہتے کہ مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی. کس قول سے انہوں نے رجوع کیا ہے آج تک؟ سڑک چھاپ مقرر ہے، بکواس کرتے پھرتے ہیں اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کے تعلق سے، اور سرکار مفسر اعظم کو معاذ اللہ انہوں نے کافر کہا. استغفر اللہ. تو اپنے باپ سے جو ہے آپ جا کر پوچھیں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. اگر آپ کو کیا معلوم عدل و انصاف ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ضمیر سے جو ہے عدل و انصاف کریں، ہے نا. اللہ اکبر. اب یہاں تک جو ہے معاملات آ گئے ہیں تو اب جو ہے ہماری زبانیں رکیں گی نہیں. ہم جو ہے جو حق ہے اسی کو ظاہر کریں گے انشاءاللہ. اشرفی میاں ان کی نسبت سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس تعلق سے الحمدللہ حضور نوری میاں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تخصیص نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بولے بغداد کی مہک میں بسا بھینا بھینا ہے احمد نوری. تو جب احمد نوری بھینا بھینا ہے تو الحمدللہ حضور اشرفی میاں بھی جو ہے الحمدللہ گلے بغداد کی ہی مہک میں بسے ہوئے. کوئی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا جو ہے نا وہ جان بوجھ کر اشرفی میاں کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا، بے ادبی کر ہی نہیں سکتا. اور اگر حضور نوری صاحب قبلہ کا اگر خلیفہ کہہ دیا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سبقت لسانی ہی ہوتی ہے نا. تو یہ جو ہے اللہ اکبر اپنے گھر کا حال جو ہے معلوم کرنا ہے. ان کے تعلق سے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں سید صاحب کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہے پھینکتے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہے پھینکتے، دیوار آہینی پہ حماقت تو دیکھیے، ہے نا. دیوار آہینی پہ حماقت تو دیکھیے. تو ان کے اپنے گھروں کا جو ہے معاملہ صحیح نہیں ہے. آوارہ چھوڑ دیا ہے بات کو، یہاں وہاں جہاں چاہے چلو. تقریر کرتے ہیں تو ایسا پتا چلتا ہے جیسے لقوہ مارا ہوا ہے اور اسی پر جو ہے تقریر کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا. تو یہ نوٹنکی جو ہے آپ دو چار جو ہے آپ کے ہے نا وہ جی حضوری کرنے والے منافقین، وہی آپ جو ہے کر سکتے ہیں. ورنہ جو ہے سرکار مفتی اعظم کے غلاموں کے درمیان یہ نوٹنکی ہوگی نا تو چپل پھرکائی جائے گی. ہوا تھا نا، میں جو ہوا ہے وہی بول رہا ہوں، حقیقت کی بات کر رہا ہوں، ہے نا. سرکار مفتی اعظم کے جو دیوانے ہیں الحمدللہ وہ سوئے ہوئے نہیں. سرکار مفتی اعظم کا فیضان جاری ہے اور سرکار مفتی اعظم نے حضور تاج الشریعہ کو ہمیں عطا فرمایا. تو ہم بیدار ہیں الحمدللہ، ہے نا. تو بس اہل سنت کے مذہب مہذب پر قائم و دائم رہے اور الحمدللہ ہماری منزل صراط مستقیم ہمارا راستہ ہے اور ہماری منزل اللہ رسول کی رضا ہے نا. اور جنت تو ویسے ہی حضور کے صدقے میں مل جائے گی کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو یہاں وہاں غیر ذمہ دار لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں جو ذمہ دار ہے وہ الحمدللہ اپنے ایمان کو صحیح سلامت اپنے ساتھ
لے گئے ہیں الحمدللہ. حضور تاج الشریعہ کا بھی یہی فرمان تھا, ان کے اقوال بدلیں گے نہیں. سرکار احسن العلماء تا حیات مسلک اعلیٰ حضرت کا درس دیتے رہے, ہے نا. جو مارہرہ شریف کے جو سجاد نشین ہیں تا حیات دیتے رہے درس مسلک اعلیٰ حضرت کا. اور کبھی مسلک اعلیٰ حضرت سے جو انحراف کرے, فرمایا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے. اب نئی نئی تحقیقیں ہو رہی, اب یہ جو پڑھا رہے ہیں نا, ان کے اوپر فرض ہے کہ اپنے اکابرین کی تحقیق جو ہے نا اس کا تحفظ کرے, اس تحقیق کا. ابھی صدی میں ہزار جو ہے لوگ مدرسے سے فارغ ہو جائیں گے, عالم ہے, تحقیق کا حق حاصل ہو گیا, ہر الگ الگ تحقیق کریں گے, تو یہ 10 لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں کے 100 لوگ, یہاں کے 1000 لوگ کہاں جائیں گے؟ ہر ایک کوئی اپنی نئی تحقیق نکالے گا, آپ ایک الگ تحقیق پر عمل کر لیں گے, آپ ایک الگ تحقیق پر عمل کر لیں گے, تو ملت اسلامیہ امت محمد یا تو انتشار کا شکار ہو جائے گی, ہے نا بات. تو یہ جتنے فارغ ہو رہے ہیں نا, ان کا کام ہے کہ اپنے اکابرین کی تحقیق پر پہرا دیں, نہ یہ کہ نئی نئی تحقیقیں جو ہے نکالیں. اور تمہیں پتا چلے گا کل بروز میدان محشر کہ تم نے کتنے غیر ذمہ دارانہ کاموں کو انجام دے کر کے اختلاف اہل سنت کے تم جو ہے سبب بن گئے. اور یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. آج تمہاری خواہشات بہت بڑی ہوئی, تم نے جو ہے اپنے نفس کو بالکل چھوڑ دیا ہے, بے لگام چھوڑ دیا ہے, آوارہ کتے کی طرح چھوڑ دیا ہے. لیکن بروز میدان محشر جو نفسا نفسی کا ماحول ہوگا, جو تمہارے اعمال ہوں گے, ان پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے بروز میدان محشر. اور تم لوگ اختلاف و انتشار پھیلا کر کے بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ کر کے نا, تم جو ہے چند اپنے مریدوں کے سامنے جو ہے اپنی واہواہی جو ہے کر رہے ہو, اور کہہ رہے ہو کہ بہت بڑا ہم نے جو ہے تحقیقی اجتہادی جو ہے معاملہ انجام دے دیا. اللہ اکبر. تو جب اچھے اعمال پر سوال کیے جائیں گے کہ بتا ریاکاری کے لیے کیا یا مخلص بن کر کے کیا, تو ان اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا بتائیے. بہرحال اختلاف امت کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ بتائیے بھلا کوئی ہے ایسا کسی میں اتنا دم ہے جو میرے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہہ سکتا ہے کہ صحابہ نے یہ عمل کیا تھا, صحابہ کے یہ اعمال تھے, ان سے انحراف کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک نیا راستہ نکالا, ایک نیا مسئلہ بتایا, قوم کے سامنے, امت کے سامنے ایک نیا مسئلہ پیش کیا. کسی میں ہے دم؟ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تا حیات صحابہ اور اہل بیت کے مسلک کے محافظ رہے اور انہی کے مسلک کی اشاعت فرمائی. اور ارد گرد کے جو ائمہ تھے نا, مجھے کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے, انہوں نے مصلحتوں سے کام لیا, لوگوں کی ناراضگی اور رضا دیکھ کر کے جو ہے کام لیا. مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے احمد مجتبیٰ کی رضا دیکھی, اسی لیے تو احمد رضا آپ کا نام تھا. سبحان اللہ, کیونکہ احمد کی رضا دیکھتے. ہاں, یہاں وہاں کے جو ائمہ تھے نا, انہوں نے مصلحتیں دیکھی, لوگوں کے چہرے دیکھے, لوگوں کی خوشی دیکھی, لیکن اعلیٰ حضرت نے مدینے والے کی رضا دیکھی, اپنے آقا کی رضا دیکھی. ہاں الحمدللہ. تو ایسا کام کیا, کسی کی پرواہ نہیں کی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, ایک حق کی بات کہیں, پتہ نہیں یہ ناراض ہوں گے, وہ ناراض ہوں گے, بلکہ اس سے پہلے تو اپنے نفس کا جو ہے خیال رہتا ہے کہ کہیں نفس ناراض نہ ہو جائے, یعنی مشقت میں ہم کہیں نہ پڑ جائیں. تو ہمیں تو اپنے نفس کی پڑی رہتی ہے کہ کہیں کوئی مشقت میں ہم جو نہ پڑ جائیں, کچھ دکان جو ہے ہماری کم نہ ہو جائے, کھلا سمجھ رہے نا بات, مختصر بول رہا ہوں بہت. لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنا کام انجام دیا, اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمت کا حق ادا کر دیا. پھر خود سے فرماتے ہیں, ہم خود سے سوچتے رہتے ہیں ارے یار حق بولیں گے تو وہ لوگ دشمن ہو جائیں گے, وہ لوگ دشمن ہو جائیں گے, فلاں جو ہے ہو جائے گا, پھر کوئی ہمارے کاروبار پر نہیں آئے گا, فلاں کو. ہم خود سے یہی بولتے رہتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی خود کو کچھ بولا تھا. کیا بولا تھا سنیے, ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں. فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا,
تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. جہاں اور لوگوں کو جو ہے ظاہری اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے نا، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے والے کے کرم پر بھروسہ ہے نا. تو الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا احسان عظیم ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور نہ صرف مدینے والے کی عظمت جو ہے ڈال دی، بلکہ یہ بھی ہم غلاموں کو جو ہے سکھا گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جزاک اللہ. دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کرم ہے. تو یہ بھی جو ہے سکھا گئے. اب یہ وہ راستے پر جو ہے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی راستے پر جو ہے چلنا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے میرے بندو یوں کہو اے اللہ میں صراط مستقیم کے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. تو اعلیٰ حضرت نے تو اسی آیت کریمہ کو اپنی شعر و شاعری میں ڈال دیا. فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے